اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا فورتھ جز انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ کافی فیمس ہے اور کافی خوبصورت ہے، ہمارے دین کے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ لن تنالو، لن ہرگز نہیں، نارمل ہوتا ہے لا، جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ناٹ پاسبل۔ تنالو کا روٹ ہے نون واو لام، یعنی وہ چیز حاصل کرنا جس کی خواہش ہو، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ انسان کو دل کرتا ہو حاصل کرنے کا۔ اور نائلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور نائلہ ہوتا ہے پانے والی۔ لن تنالوا البر، بر جو ہے وہ بر یعنی خیر کو کہتے ہیں، بہت گھنے جنگل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کا مطلب ہے ہر طرح کی نیکی، بہت ویرائٹی آف نیکیوں کو بھی بر کہتے ہیں۔ اور ظاہر نیکیوں کے ساتھ ہی رحمت کا تعلق ہوتا ہے، تو بر کا میننگ رحمت بھی ہے، کہ نہیں تم حاصل کر سکتے نیکی کی پیک، اونچائی، نیکی کی مطلب ویرائٹی، ساری ویرائٹیز، اور اگر اس کو رحمت کے طور پر لیں تو نہیں تم حاصل کر سکتے اللہ کی رحمت، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تا سے شروع ہوتا ہے کہ تم، نفقہ ہے یعنی خرچ کرو، کیا خرچ کرو، یہاں تک کہ تم کیا خرچ کر لو، مما دو لفظوں سے ہے، من ما اس میں سے جو، تحبون تم جس سے، حبابہ محبت کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی ہرگز پاسبل نہیں ہے کہ تم نیکی کو پہنچ سکو یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں تم پا سکتے، اٹس ناٹ پاسبل، کہ جب تک تم اس چیز کو سیکریفائس کرنے کی عادت نہ ڈالو، اس چیز کو دینے کی، اس چیز کو شیئر کرنے کی، اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کی عادت نہ ڈالو جس کے ساتھ بہت محبت ہے۔ میننگ یہی ہے کہ اگر اللہ کی محبت سے کو خالص کرنا ہے تو وہ چیزیں جس میں ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں دنیا میں، یا جس چیز کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، یا جس چیز کی وجہ سے اللہ کی محبت میں یا اللہ کی عبادت میں ہمارے کمی آ جاتی ہے، تو اس چیز کو کم کرنا ہے، اس چیز کو دے ہی دینا ہے، ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ایک نیا پہلو ہمیں تعارف کرایا جا رہا ہے نا اس میں، کیونکہ ہم نے خرچ کے اوپر تنفقون، صدقہ کرنے کے طریقے، ہم نے اس کے کیا رولز ہونے چاہیے، کیا اس کے مینرز ہونے چاہیے، خرچ کس کے اوپر کرنا چاہیے، خرچ کیا کرنا چاہیے، یہ ساری ہم نے بات کر لی۔ اور یہ جو ایک پہلو ہے، یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہوگا، کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس مال ہے زیادہ تو ہم نے ایکسٹرا کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کپڑے ہیں جو نئے آ گئے ہیں تو پرانے دے دیے، ٹھیک ہے، کھانا بچ گیا ہے تو ہم نے دے دیا کسی کو۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ جو ایکسٹرا چیز ہے یا زائد چیز ہے یا فالتو ہے یا پرانی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو چیز آپ کے دل کو بہت لگتی ہو، جو چیز آپ کو اپنے لیے رکھنے کا دل کرتا ہو، وہ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے کافی بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، لیکن یہی جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی بڑی پروموشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کا ایک، تاکہ وہ دین میں محض جو ہے وہ ظاہر داری کا نام تھا نا، کہ اگر وہ اپنے آپ کو کہتے بھی تھے دیندار، تو ان کا جو دین تھا وہ پک اینڈ چوز والا تھا، کہ جو چیز فالو کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے، جو نہیں کرنا چاہتے تھے نہیں کرتے تھے۔ وہ اسی لیے تھا کیونکہ ان کا دل دنیا میں بہت لگا ہوا تھا، وہ اتنے اٹیچ تھے اس دنیا میں کہ اچھی طرح سے دل لگا کے، جیسے کہتے ہیں نا کام، اب ایک بچے کا دماغ ویڈیو گیم کے اندر پڑا ہوا ہو تو وہ تیاری کرنا اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اس کے برعکس دوسرا جو بچہ ہو جس کے پاس ہوگا ہی نہیں ویڈیو گیم، اور اس کا سوچے گا ہی نہیں، اس کے پاس چوائسیز ہی نہیں ہوگی، تو وہ پڑھائی کرے گا۔ ایک طریقے سے آپ اس اگزامپل سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی جس چیز میں ہمارا دل پڑا ہوا ہے نا دنیا میں، کہ ہاں میں گھر کو سجا لوں، یا میں شاپنگ کر لوں، یا جو ہے وہ مال جمع کر لوں، یا جاب کر لوں، اس میں ترقیاں کر لوں، زیادہ سے زیادہ گھنٹے جاب کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پروموشنز مل جائیں،
یا یہ کہ بچوں کے اوپر مطلب اتنے زیادہ obsess ہو گئے کہ کیا کرانا ہے بچوں کو، کس طرح کے کپڑے پہنانے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنے اوپر خرچ کرنا، میں نے کیا پہننا ہے، میچنگ پہننی ہے، جو نیا فیشن ہے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، سب کیا کر رہے ہیں دنیا میں، اگر کوئی دعوت کی ہے اس کے بارے میں بتانا، اگر کوئی چیز خریدی ہے اس کے بارے میں بتانا، کہیں گھومنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتانا۔ تو جو بھی obsession ہے انسان کی، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ مال جمع کرنا ہے، اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ مٹیریل چیزیں ہی ہوں۔ جیسے انسان کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نیند قربان کرنا کہ ٹھیک ہے اگر میں 9 گھنٹے سوؤں وہ تو بہتر ہے کہ میں 6 گھنٹے سو لوں، 7 گھنٹے سو لوں، 2 گھنٹے کوئی قرآن کلاس اٹینڈ کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی آن لائن لیکچر سن لوں، کوئی پڑھائی کر لوں، کوئی قرآن زیادہ پڑھ لوں، کوئی نفلیں پڑھ لوں۔ تو اللہ کی یاد میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں وہ چیز دیں جس میں بہت زیادہ جو آپ کو محبوب ہو۔ تو اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خاص اجر دیتے ہیں، کیونکہ پسندیدہ ترین چیز اپنی دینا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کوئی فالتو میں ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے اس کا صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ سب نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام نے جب وہ یہ آیت سنی تو بہت سارے صحابیوں نے اپنی فیوریٹ چیزیں لا کے دینا شروع کر دیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن سب مثالوں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جو صحابہ کرام فالو کرتے تھے نا تو اس میں عمل بہت تھا ان کے علم، جیسے ہی ان کے پاس کوئی علم آتا تھا وہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور عمل کم ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری آیات سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہاں واقعی یہ بات تو سچ ہے، اور ہم آگے موو آن کر لیتے ہیں۔ ہر آیت کو سن کر ایسا نہیں کرتے کہ فوراً کوئی ایکشن لیں۔ اس آیت کو بھی سن کر یہ جو آگے حدیثیں بھی بتاؤں گی میں آپ کو بھی کہ کیا صحابہ کی اگزامپلس تھیں، چند ایک کی میں بتاؤں آپ کو، تو ہم میں سے موسٹلی ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ہم سب کی وی آر آل گلٹی آف دس، کہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ واقعی بہت زبردست بات ہے۔ تو جیسے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیرہا، وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، اور بلکہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جایا کرتے تھے وہاں پہ، ریسٹ کرتے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہا کرتے تھے اسی باغ میں۔ آپ امیجن کریں کتنا خوبصورت مطلب جگہ، آپ آرچرڈ میں گھر ہو اور اتنا خوبصورت ہرا بھرا آپ کا پھلوں کا باغ ہو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، مجھے سب سے محبوب ترین چیز جو ہے وہ میرا یہ باغ ہے جس کا نام ہے بیرہا، یہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اور آج سے یہ آپ کا ہوا، آپ جہاں چاہیں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تو بہت ہوئے، یعنی ان کی اس کرج پر کہ اٹھا کے اتنی زیادہ عمل کی توفیق کہ باغ دے دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ واہ، اور کہا کہ یہ تو بہت نفع بخش باغ ہے، میری رائے ہے کہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں اسے تقسیم کر دو۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں، اپنے کزنز میں اس کو صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کر دیا۔ تو ظاہر ہے ایک طریقے سے اکثر ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر اگزامپلس آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو دینے کے بجائے بہت ساری چیزوں کو اپنے ہی رشتہ داروں میں دینے کو زیادہ پسندیدہ فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہی سب سے زیادہ، ایک تو پسندیدہ چیز دینا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہی اپنا رشتہ داروں کو دینا اور بھی بڑا ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا۔ اس کے لیے بھی بہت زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کے اپنے کزنس کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو وہی چیز، وہی مال دے دیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو میں نے پوری زندگی کما کے محنت کر کے یہاں تک میں پہنچا، اور اب میں لوگوں کو دے دوں ڈیوائڈ کر کے۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خلوص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کے کیا لیولز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلاوت سنی اس کی، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سب سے محبوب ترین چیز میرے لیے تو میری کنیز ہے، اور میں اسے فری کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، یعنی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبوب ترین چیز، یعنی جو کنیز، جو سلیو تھی، ان کو انہوں نے تو آزاد کر دیا۔ تو ان کو
اتنی زیادہ پسند تھی وہ کنیز کہ وہ کافی عرصے تک آخری وقت تک اپنے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اب تک اتنی محبت کسی اور چیز سے یا کسی اور سے نہیں ہوئی جتنی اس کنیز سے تھی، اور اگر اسلام میں کبھی اجازت ہوتی کہ کوئی چیز، کوئی کنیز، کوئی سلیو آزاد کر کے واپس لیا جاتا یا کوئی صدقہ کر کے واپس لیا جاتا تو میں اس کی واپسی کی اجازت مانگتا اگر ایسا الاؤڈ ہوتا۔ پھر اسی آیت کو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاکشن یہ تھا کہ ان کی خیبر کی ایک زمین تھی، بہت زیادہ زرخیز تھی اور بہت بڑی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی زیادہ زرخیز ہے، اس کو وقف کر لو اللہ کی راہ میں، ایسا کرو کہ اس کو مت دیں بلکہ اس کو وقف کر لیں، اور اس طرح سے کہ اس میں سے جو بھی کمائی اور ہارویسٹ اور پیداوار آتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، اور باقی جو ہے زمین اسی کام میں روک لو تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا رہے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس کے علاوہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سننے کے بعد ان کا ایک گھوڑا تھا جو انہیں بہت پیارا تھا، سبل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو بلایا، انہی کے بیٹے کو، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو بلایا اور ان کو اس پر بٹھا دیا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا بھاری لگا، ان کو ایسے لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید صدقہ قبول نہیں کیا یا انہیں پسند نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بیٹے کو ہی دے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تم ایسے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا اور اس کو اسامہ کو ہی دے دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کے عمل ایسے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے میچ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور کسی حد تک بھی کہیں نہ کہیں کوشش کریں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہم قربان کریں۔ ہم لوگ کتنا زیادہ ہمیں شوق ہوتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنا کھانے کا خیال رکھنا، اپنی نیند کا، ہم کوئی بھی چیز قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں کھانا ہلکا کھانا پڑ جائے، یعنی ایک طریقے سے اس آیت کے اوپر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کھانے پینے کا بہت شوق ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہی ہم تھوڑا کم کر لیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنے آپ کو بس ہر وقت مرغ مسلم اور بہترین کھانے ہم کھاتے ہیں، تھوڑا سا اپنا کھانا سادہ کر لیں، یا جو ہے اپنے بچوں کو کس طریقے سے، ہمیں بچوں سے بہت محبت ہے، ان کو کس طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، ان کو تو کمپلیٹلی دینا بھی نہیں ہمیں، اللہ کی راہ میں لگانا، زیادہ سے زیادہ ان کی پرورش اس طرح سے کرنی کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس چیز پر ہی obsess ہو جائیں کہ ہماری محنت ہمیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی کہ جب تک ہم نیکی کو نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ ہم وہ خرچ کریں جو ہمیں محبت ہے۔ اب اولاد کو انسان کیسے خرچ کرتا ہے؟ وہ ایسے، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے اور اسی سے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی صحت کو، اپنی تعلیم کو، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹیٹس دیا ہے، جتنی پڑھائی دی ہے، سمجھ دی ہے، کسی کے پاس بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، کسی کے پاس لکھنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں میں جتنا بھی ہم اپنے بچوں کو مینٹلی پریپیئر کریں گے کہ ہمیں تھکانا ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، تو یہی چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہی میننگ ہے۔ اس کے علاوہ سوشل لائف قربان کرنا، یعنی ہمیں محبت اکثر لوگوں کو بہت ہوتی ہے سوشل لائف سے، لیکن ہم دیکھیں کہ اس میں کتنا وقت لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بجائے ہم کتنی جو ہے وہ دین کے کتنے خدمت کر سکتے ہیں، کتنے کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ مطلب نیکی کے بہت سارے اور والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، کتنے بوڑھوں کی، کتنے مریضوں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو پک اینڈ ڈراپ کی گروسریز لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور
کئی اور بھی ہم کام کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو اپنے لیے ہی قرآن کی تعلیم، قرآن کو زیادہ پرفیکٹ بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، اس کا میننگ سمجھ سکتے ہیں، اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی نفل نمازیں بہتر کر سکتے ہیں. کرنے کو اتنی ڈیپتھ ہے قرآن میں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس ریگولر جو ہم کرتے ہیں نا وہ کافی ہے ہمارے لیے. فون کی لمبی گفتگویں ہیں، ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. گھر کی سجانے، ہر وقت یہ خریدنا، فرنیچر بدلنا، صوفے بدلنا، جگہ بدلنا، کرٹنس بدلنا، یہ سارے جو شوق ہیں، کام ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گی. تو انسان بہت ساری چیزوں میں قربانی دے سکتا ہے، اپنی انا کو کم کر سکتا ہے، عاجزی انکساری انکریز کر سکتا ہے، اپنی عادتوں کو اینالائز کر سکتا ہے، اور دینے کے بعد اپنے اوپر ترس نہیں کھانا ہے، مظلومیت نہیں بنانی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے اپنی سب سے بہترین چیز دے دی. اگر کبھی انسان کو کوئی جویلری بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو اب ہم تو ان چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ اکثر لوگ جو ان باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی بہت زیادہ پسند ہے کوئی چیز تو میں وہی دوں، وہی ہار دوں یا وہی اپنے ایئر رنگس دوں، اس کے بجائے میں کیوں نہ اتنی ویلیو کے پیسے دے دوں. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہے اس میں سے یا تو شیئر کرے بندہ. ٹھیک ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے جو بہت پسند ہو، اس میں سے انسان کا دل نہیں کرتا کہ ہم شیئر کریں، ہم سوچتے ہیں تھوڑی سی ہم ہی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اندر دیکھ رہے ہیں کہ کتنی غنی ہے ہم، کتنی جنراسٹی ہے، اور کتنا ہمارے دل میں حرص، لالچ یا اس بات کی انزائٹی یا پریشانی ہے کہ یہ چیز میرے لیے بچ جائے، یا میں ہی رکھ لوں، یا یہ دولت میں رکھ لوں، یا یہ جو ایئر رنگس ہیں بس یہ میرے ہی ہیں. کسی بھی چیز سے شدید محبت ہے، بیسکلی گیٹ ریڈ آف دیٹ. جیسے میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دی کہ 2 بچے ہیں، ایک کا دل مستقل یہ لگا ہوا ہے کہ بس گھنٹہ پڑھائی کر لوں اور پھر میں ویڈیو گیمز کھیل لوں، تو بس یہی کرے گا کہ بس چلاؤ کام کرے گا اور کھیلنے بیٹھ جائے گا. اور جو دوسرا بچہ ہے جس نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہے، اس نے کسی اور چیز کی محبت اگر ہٹا دی ہوگی اور وہ سوچے گا کہ میں اگلے دن ایگزام ہے 4 گھنٹے پڑھوں گا، تو ظاہر ہے اس کی محنت آؤٹ کم کی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں کا گریڈ اے ہی آ جائے. لیکن یہاں پہ بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محنت کے اوپر ریوارڈز دیتے ہیں، نیت کے اوپر ریوارڈز دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہوگی کہ میں اس کی محبت ہی اس چیز سے ہوگی کہ میں نے 4 گھنٹے یہ کام کرنا ہے، اس میں اور 1 گھنٹے کام کرنے والے میں فرق تو ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھنے جنگل کو کہتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ ایک نارمل بندہ، ایک ایگزامپل ہے کہ گھنے جنگل میں کتنی ورائٹی ہوتی ہے. ہم نیکیوں کی ورائٹیوں کو سوچیں گے ہی تب جب ہمارا دماغ کمپلیٹ فوکس میں ہوگا کہ میں اب کون سی نیکی کروں، اب کون سی نیکی کروں، اب کون سی نیکی کروں. تو انسان، جیسے یہ حدیث ہے کہ وہ انسان برباد ہو گیا جس کا آگے والا کل پیچھے والے کل سے بہتر نہیں ہے، یعنی دین کے حساب سے. تو اس کا یہی مطلب ہے نا، نیکیوں کی ورائٹی انسان سوچتا رہے گا کہ میں اب کیسے کام کروں. لیکن جس کا گھر کی سجانے میں ہی دل لگا ہوا ہوگا، جس کا میچنگ اور فیشن کے حساب سے کپڑے پہننے میں ہی دل لگا ہوا ہوگا، اس کا دماغ اس چیز سے نکلے گا تو پھر وہ سوچے گا نا کہ اب میں نے کسی بوڑھے کی بھی مدد کر لی ہے، غریب کی بھی مدد کر لی ہے، رشتہ دار کی بھی مدد کر لی ہے، فلانے رشتہ دار کو بھی فون کر لیا ہے، اس کو بھی خوش کر لیا ہے، دوست کو بھی کر لیا ہے. تو اس کا دماغ اس طریقے سے چلتا رہے گا کہ اب میں نیکی کا کیا کام کروں، اب میں تسبیحات پڑھ لوں، اب میں اللہ کا ذکر کر لوں. جو ہے اکثر لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس یہی کام کرتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں، واقعی اس میں سے آپ کو یہی پرسپیکٹیو ملے گا کہ ہماری لائف جو ہے وہ بیسکلی اسی کام کے لیے ہے کہ ہم اس نیکی کی اونچائی کو تبھی پہنچ سکتے ہیں، رحمتوں کو اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کو قربان کریں، ہٹا دیں، اپنے دماغ کو بالکل فارغ کر دیں. نہ کسی اور چیز سے محبت ہو، نہ پھر
ہم اسی کاموں میں لگے رہیں. اس کا میننگ ہرگز یہ نہیں کہ انسان اپنے والدین یا اولاد یا اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کر سکتا، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا داری بری بات ہے، یا دوستوں سے ملنا یا رشتہ داروں سے یا مال میں جانا، یہ سب گناہ نہیں ہے. لیکن بات obsession کی ہے، اس کو ہٹانے کی یہاں پہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس طرح سے پیارا نہ ہو، اور یہی روح ہے ہمارے اسلام کی، یہی ہمارا گول ہے اور یہی ہمارا پرپس ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بھی ساتھ اس کے علیم، جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی چیز تم خرچ کرو گے نا، اس میں وہ رائگاں نہیں جائے گی. انسان ایسا نہ سوچے کہ اب مطلب میں نے یہ انگوٹھی دے دی، اس کے بجائے میں $1000 دے دیتی، ٹھیک ہے، تو بھی تو برابر تھا، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی چیز تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹلی جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارا دل اس کے اندر کتنا زیادہ تھا، اور تم نے خاص اللہ کی محبت میں آ کر یہ کام کیا. اگلی آیت ہے کل الطعامی، تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، الا سوائے ما حرم، جو حرام کیے گئے تھے، اسرائیل نے، علی نفسی، اپنی نفس پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان کہ تنزل التورات، نازل کی گئی تورات. قل، کہہ دیجئے، فأتو، پس لے آؤ، بالتوراتی، تورات کو، فتلوہا، پس اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچ بولنے والے، اگر ہو تم اس آیت میں یہ میننگ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، وہ کافی اس طرح سے طنز کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ تم، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور تورات اگر ایک ہی سورس سے آئی ہے، سیم رب کے پاس سے آئی ہے، تو پھر اس کی شریعتوں میں کھانا کیوں فرق ہے، حلال حرام کیوں فرق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پروف دے رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہیں، وہی ساری تمام کھانے، یعنی تمام سے ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ تمام کھانے ان کے لیے حلال تھے، تمام کھانے جو ابھی حلال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی ان کے لیے بھی حلال تھے، سوائے یہ کہ جو اسرائیل، یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ ایکسیپٹ فار جو اسرائیل تھا یعقوب علیہ السلام کا نک نیم، ٹھیک ہے، وہ بہت نیک تھے اللہ کے بندے. تو اسرائیل جو ہے ہیبریو لینگویج میں اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اتنی عبادت کرتے تھے. تو سلیو، ایل، اللہ کے بندے سے عبداللہ ہم کہتے ہیں عربک میں. تو ان کو بیماری تھی، سیاٹک پین ہوتا ہے نا لیگ میں، وہ بیماری تھی عرق النساء کی. کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اس درد کی وجہ سے انہوں نے ایک دو چیزیں کھانے کی چھوڑی ہوئی تھی، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ انہیں وہ درد اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ان کی مطلب بہت شدید تکلیف ہوتی تھی ان کی لیگ میں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، نظر مانگی تھی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے ٹھیک کر دیں گے عرق النساء کا یہ جو درد ہے سیاٹیکا کا، تو میں میری جو فیوریٹ چیزیں ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا، مطلب میں تاکہ اپنے آپ کو زیادہ فوکس کر لوں ان کھانوں کو، جس میں اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت جو تھا. تو جب ان کو ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے وہ اپنے لیے چھوڑ دیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے لیے جیسے ادھر لکھا نا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبلی، سوائے اس کے جو حرام کیا اسرائیل نے علی نفسہ، اپنی ذات پر. یعنی اب بنی اسرائیل کے اوپر تورات تو بعد میں آئی تھی، یعقوب علیہ السلام پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، پھر وہ لوگ ایجپٹ آئے تھے، پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کافی سالوں کے عرصے کے بعد آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی. تو تورات میں تو یہ سب حلال تھا، جو ابھی شریعت محمدی میں حلال اور حرام ہے وہ سیم تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اپنا قصور ہے کہ جو کچھ
اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام بنا لی تھیں چیزیں، اب چاہے وہ اپنی نظر کی وجہ سے، چاہے اپنی الرجیز کی وجہ سے، یا چاہے انہیں خود پسند نہیں تھا، یا چاہے انہیں پسند تھا، جو بھی ریزن تھا، تو جو بھی ریزن تھا اور انہوں نے جو بھی چیزیں اپنی چھوڑی تھیں، تو اس کی وجہ سے اگر بنی اسرائیل نے چھوڑ دی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی چینجز لائی ہیں، اپنی انہیں کتابیں صحیح طرح سے نہیں پڑھی، اور وہ اگر اس بات پہ الزام لگائیں گے کہ ان کی کتاب میں ہی یہ چیز فرق ہے تو یہ غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے ہوا تھا، علی نفسہ من قبل، اس سے پہلے تھا کہ ان تنزلت تورات، کہ تم پر نازل کی گئی تورات. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فأتو، کہو ان سے کہ لے آئیں، پس لے آئیں بالتوراتی، تورات کو، فتلوہا، پس تلاوت کریں اس کی، ان کنتم صادقین، اگر وہ اپنے کلیم میں سچے ہیں. اس کی تلاوت کر کے بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھی وہ تورات میں حرام کہاں لکھی ہوئی ہیں. پھر آگے لکھا ہے 93 کے بعد فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو کوئی افطرا کرے گا، جھوٹ باندھے گا، علی اوپر، اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، من بعدی اس کے بعد کے، ذالکا جو، فاولئک ہم الظالمون وہ ظالمین میں سے ہوگا، وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا، اور ظالم کی سزا بہت سخت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی چیز جھوٹ باندھے اور پھر ایسوسیٹ کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ نے ہم پر حرام کر دی تھی یہ چیز. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ سچا ہے. فتبعوا، پس اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، جو کہ حنیف تھے، فوکس تھے. اب یہاں پہ دوبارہ فوکس کا ذکر آ رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ ملت کا میننگ ہوتا ہے کہ جن کے ایجنڈا سیم ہو، جن کا موٹو سیم ہو، جن کا گول سیم ہو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اور ان کو اتباع کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے جو لیونگ سٹائل تھا اس کی، جو کہ کیونکہ وہ فوکسڈ ہے. ان کا فوکس گول یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کجی نکالیں، جھوٹ نکالیں، باتوں کو گھڑیں، چینج کریں، کچھ بھی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس وہ ٹھیک ہوگا، اس کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور بس ایک ہی فوکس تھا، نہ دنیا میں کسی اور چیز سے محبت تھی، نہ کہیں اور دل لگتا تھا، نہ کہیں اور مائل ہوتے تھے، نہ کوئی بہانہ تھا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کہیں دل لگتا ہو انسان کا تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے. چاہے انسان اور لوگوں کو ہی ریلائی کرنے لگ جائے کہ فلانے کی وجہ سے مجھے جاب ملے گی، فلانے کی وجہ سے میرے پاس آسانی ہو جائے گی، اور فلانا ہی میرا کام کروا سکتا ہے. جب یہ سوچیں آتی ہیں نا تو پھر اس میں بھی شرک کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بیسکلی یہ 95 تک جو آیات ہے نا ہمارے دین کے اوپر فوکسڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی عبادات کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے اپنے فوکس کو انکریز کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جو آپ صدقہ میں سے کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچئے کہ کوئی عمل صرف صحابہ کی اگزامپل سن کر ہی چھوٹا سا بھی عمل کریں، بے شک کوئی مٹیریل چیز نہ ہو تو اپنی لیونگ سٹائل میں کوئی چینج لائیے، اپنی سوشل لائف کو کم کیجئے، اپنے کھانے پینے کے انداز کو تھوڑا سادہ کیجئے، اپنی نیند کو کم کر کے چاہے 15 منٹ ہی نیند کو کم کر کے قرآن کو ایڈ کر لیں، کوئی نفلیں ایڈ کر لیں اپنی لائف میں. اور اگر کوئی مال اگر آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.